اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کذب احدکم علی ککذب بعضکم علی بعض من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار اخرج الشیخان وقال ضیاء الدین المقدسی اتفق الائمہ والامہ بأنه متواتر تعاملا واسنادا كما في فتح المغيث اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی جنتری کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اس محترم مہینے میں بہت سارے برکات اور عنایات الہیہ کے امور صادر ہوئے ہیں. شیخ عبدالحق نے ما ثبت بالسنہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے. کہتے ہیں بیشتر انبیاء اور مرسلین کو تکالیف سے اور نافرمان قوموں سے آزادی اور رہائی بھی اس مہینے میں ملی. حضرت نے جب ہجرت فرمائی فرعل یہود یصومون، یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کس چیز کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یوم نجى الله فيه موسى ومن معه واغرق فرعون وآله رواه الشیخان. اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی عاشورے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لوگ غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. حضرت نے بھی روزہ رکھا اور پھر خواہش کی کہ اگر زندگی رہی تو ایک اور بھی رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے، لیکن وہ موقع نہیں ملا اور ایک ہی روزہ عاشورہ محرم کا آپ نے رکھا ہے. اکثر ائمہ حدیث کے ہاں عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا سنت طریقہ ہے اور اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 عاشورہ یا ایک دن بعد 11 عاشورہ یہ مستحب ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر 9 اور 11 نہ رکھے تو 10 کا بھی نہ رکھا جائے، لیکن یہ رائے کمزور ہے کیونکہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم ہی کا روزہ رکھا ہے اور 9 اور 11 کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی وصال ہو گیا. بعض ائمہ نے عاشورہ کے رسوم کا انکار کیا ہے. امام محمد ابن الحسن شیبانی سے منقول ہے
معتبرات حنفیہ میں کہ عاشورہ محرم کا روزہ یا ایام 20 کا روزہ ہر مہینے کے 13, 14, 15 چاند کے حساب سے یہ پہلے فرض تھے. رمضان شریف آنے کے بعد یہ منسوخ ہو گئے اور ختم ہو گئے. ایک شخص کا واقعہ بھی ہے جس سے آپ نے خود پوچھا تھا اور فرمایا کہ تم اب بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہو؟ یہ تو رمضان کے فرضیت سے پہلے تھا. اس جیسی روایات کی وجہ سے بہت سارے فقہاء و محدثین عاشورہ محرم کے روزے سے بھی اعتذار فرماتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک فرقہ جو تمام حدود و آداب سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے وہ اس دن ایک قسم کا فاقہ کرتے ہیں تو وہ روزے کی مناسبت ان کے ساتھ ہے اس لیے نہ ہو. لیکن یہ بات بھی اکابر فقہاء و محدثین کی پسندیدہ نہیں ہے. لا یترک المعروف لاجل المنکر کصلاۃ الجنازہ لاجل النیاحہ. حضرت عمر کو جو مصر میں کہا گیا کہ نوالا اگر ہاتھ سے گر جائے پھر نہ اٹھائے کیونکہ ان العاجم یعیبونہ، عجمی لوگ عیب سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ نوالا گر جائے تو اٹھا لینا، پیغمبر کی سنت ہے. انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ہم پیغمبر کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑیں گے؟ یہ تو احمق ہے. علماء کہتے ہیں کہ سنت پر ڈٹا رہنا یہ اہل سنت کا شیوا ہے. فقہاء نے ایک اور قاعدہ لکھا ہے کہ ان الامر اذا دار بین السنت والبدعۃ فترک السنت اولی، لأن السنة من فعله سنة وارتكاب البدع حرام وتركها فرض. مرقات جلد 4 صفحہ 164 للقاری، بدائع الصناعی جلد 5 صفحہ 560 کاسانی کی. شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط جلد 15 متفرقات اور شتع مسائل، فتاوی غرائب وغیرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ دیکھ لیتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کو کہا گیا انہا جنازۃ یہودیہ، یہ تو ایک یہودی عورت مری ہے. آپ نے کہا الیست نفس منفوسہ، یہود انسان نہیں ہوتے کیا؟ اور ایک روایت میں آپ نے کہا الموت حادثہ، موت خود حادثہ ہے، اس سے آدمی کو متاثر ہونا چاہیے. اور ایک روایت میں آپ نے کہا ما قمت لہا بل قمت للملائکۃ معہا، میں یہودی اور ان کے جنازوں کے لیے نہیں اٹھتا، اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جو اپنے نظام عالم کے ذمہ دار ہیں. پولیس تو مسجد کا بھی خیال رکھتے اور چیزوں کا زیادہ کرتے، ان کی تو ڈیوٹی لگتی. کوئی یہ نہ کہے کہ واہ یہودیوں کے لیے ملائکہ آ گئے، یا کتے کی روح نکالنے کے لیے فرشتے نہیں آتے. سر سید احمد خان اور حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی
رحمہ اللہ تعالی کافی دیر تک اکٹھے پڑھے، خاص کر دہلی میں مولانا مملوک علی صاحب جو بہت بڑے استاذ العالم تھے اور بہت ہی کوہ مشق مدرس سمجھے جاتے تھے، ان کے درس میں دونوں اکٹھے تھے۔ حضرت نانوتوی کی وفات پر سر سید احمد خان نے اپنے گزٹ میں جو کچھ الفاظ و جملے و فقرے لکھے ہیں وہ بھی اس کے مولانا سے گہرے روابط و تعلق و عقیدت کا غماز ہے۔ مولانا کی منزلت خوب جانتے تھے، لیکن سر سید کا یہ خیال تھا کہ بعض مسائل سے مسلمانوں کو ہٹنا چاہیے اور انگریز اور انگریزی اس میں گھسنا چاہیے۔ لوگ اس خیال میں ہیں، لوگ مثلا یہ کہ پینٹ پتلون ٹھیک ہے، ایک لباس ہے، ہماری ضرورت ہے، علماء اس قدر شدت تو نہ کرے کہ پینٹ پتلون کو دیکھ کے ناراض ہو جائے۔ اور ٹائی کبھی عیسائیوں کی علامت تھی، اب تو یہ انہوں نے ان کی جگہ لے لی نا، ان کے کاسلیس اور تالی چٹوں نے، تو یہ کہتے اس کو بھی کچھ نہ کہے۔ سر سید کا بھی مسلمانوں کی ہندوستان میں زبون حالی کی وجہ سے اس طرح کا کچھ مزاج بنا تھا، اور کچھ روایات بھی ایسی جیسے یہ لوگ آج کل تعویلات باردہ و قاصدہ سے اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑھ کر کہتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، آخرت پر ایمان ہو تو آدمی بڑا محتاط رہتا ہے۔ توبہ۔ اس طرح سر سید احمد خان نے کچھ روایتیں اپنائی تھی اور ان روایتوں پر وہ ڈٹا ہوا تھا کہ چونکہ اسلام قیامت تک چلے گا تو بعض چیزوں میں ہمیں نرمی یا انگریزیت یا مغربیت یا یورپی طرز زندگی اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کے رد میں کتاب لکھی، اس کی تفسیر کے رد میں کتاب لکھی۔ اس رد کے بارے میں سر سید لکھ رہے مولانا کی وفات پر آپ نے کسی کی تائید کی یا تردید خالص اللہ کے لیے کی۔ سبحان اللہ۔ مولانا محمد قاسم نے رد کیا کہ آپ غلط باتیں کرتے ہیں، تو سر سید مولانا کی وفات پر لکھتے ہیں آپ نے زندگی بھر اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف میں گزاری، چونکہ آپ اعلیٰ درجے کے عالم اور تقوادار تھے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کا معیار بن گیا کہ یہاں کا فاضل علم میں راسخ اور خدا سے ڈرنے والا۔ سر سید لکھ رہا ہے، مخالف آدمی۔ اگر آپ نے کسی کی تائید کی یا تردید کی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ نفسانیت سے آزاد تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک مجلس میں دونوں اکٹھے بھی ہو گئے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور سر سید احمد خان ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے۔ مولانا کی طبیعت پر اثر تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کے پڑے ہوئے ہیں، آپ خواہ اسلامی چیزوں کی انکار کرتے ہیں مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ تو سر سید مولانا کی تشویش طبع کو دور کرنے کے لیے پوچھنے لگا، حضرت یہ حدیث صحیح ہے کہ جس جگہ جنوبی بیٹھا ہوا ہو اور نہایا نہ ہو اور نہانے کا وقت ملا ہو، یا کتا پلا ہوا ہو، یا ذی روح کی تصویر ہو، لا تدخل الملائک، ایسی جگہ فرشتے نہیں آتے۔ حضرت نانوتوی نے کہا کہ اصح فی الباب حدیث ہے، صحاح کی حدیث ہے۔
تو سر سید نے پوچھا پھر ایسے گھروں میں کتے جو مرتے ہیں اور ایسے گھروں میں جو کافر مرتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کون آتے؟ مولانا محمد قاسم نے کہا کتے کی روح قبض کرنے والے فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے آئیں گے جو گھروں کے اندر کتے پالتے ہیں۔ چونکہ مولانا تو بحر العلوم تھے، علوم نبوت کے درجہ امامت پر فائز تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دنیا عجیب ہے، اس میں حق کی موافقت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور غلط طرز زندگی والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ آدمی حق اور اہل حق سے وابستہ ہو۔ ایک آدمی اتنی بڑی تقریر کرتا ہے اور اتنے بڑے مقالے پیش کرتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو پیغمبر ہے ہمارے امام ان سے افضل ہو، کلم صاف اردو میں کہہ رہا ہمارے امام افضل ہے۔ امام کون ہے؟ وہ اسلام کے مشاہیر ہیں، وہ اسلام کے مقتدر بزرگ ہیں، حضرت علی، حضرت حسن مجتبی، حضرت حسین مرتضی، یا ان کی آل و اولاد، یا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا وجعل الجنۃ مثواہا۔ ان لوگوں کے تقدس اور بزرگی میں کوئی شک تو نہیں، اسلام کے مایہ ناز افراد ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اسلام کی حمایت کی۔ نہج البلاغہ اس فرقے کی معتبر کتاب ہے، جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف قرآن کریم کے بعد بڑی معتبر کتاب ہے۔ نہج میں لکھا ہوا ہے ابن ابی الحدید کے نسخے میں کہ فاطمۃ الزہرا کی وفات پر علی مرتضی نے کہا کہ صدمہ تو اتنا ہے کہ رونا شروع کر دوں تو آنسو کی نہریں بہہ جائے، لیکن یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ان میں غم کے موقع پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حدیث شریف میں ہے کہ پرانا غم بھی کسی کو یاد آئے، اوہو میرے والد صاحب کیسے فوت ہوئے، انا للہ و انا الیہ، پھر اجر ملے گا۔ اوہو میری والدہ صاحبہ کس تکلیف اور درد میں دنیا سے گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، باقاعدہ اجر ملے گا۔ مسئلہ لکھا وہی غم دے سادر نہ دے چ زوڑ شی او مدام دے نوے غم راضی زیتے رہو۔ کہتے آپ کا غم کچھ چادر تو نہیں ہے کہ پھٹ جائے گی، تیرا غم تو روز روز بھڑکتا ہے اور مجھے جلاتا ہے، میں اس کو سہتا ہوں۔ غم دے سادر نہ دے چھ زوڑ شی او مدام دے نوے غم راضی زیتے رہو۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یہ بھی ابھی چلنے میں فرق آ جائے گا، دیا گل ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں صدمہ پہنچ گیا، تکلیف ہو گئی ہے، گاڑی پنچر ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیٹرول ختم ہو گیا، سی این جی تو ختم ہی ہوتی رہے گی انشاءاللہ،
تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ مومن مسلم کو جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے، حدیث شریف میں ہے، اس کو جو کانٹا چبھتا ہے اور اس کی تکلیف پاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا بھی اجر دے گا. علامہ زرقاء مصری بڑے فقیہ گزرے، انہوں نے اس سے بیمے کے جواز پر استدلال کیا ہے، اور شیخ بخیت نے کہ یہ شخص بھی بیمہ ہے اللہ کے ہاں ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. اور ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ مدرسے وغیرہ پورے اہل حق کے وہ بناتے تھے. تو ایک دن اچانک اندر آئے، اسی طرح چلے. میں نے کہا حضرت گاڑی کہاں ہے؟ کہا گاڑی مالک لے گیا. میں نے کہا ڈرائیور کو واپس بھیج دیا. کہا نہیں، وہ جو آج کل لوگوں سے گاڑیاں لیتے ہیں وہ لے گا، چابی دے دو. میں نے کہا لے. تو میں بہت خفا ہو گیا. انا للہ تو ہمیں آتا ہی ہے، خوب پڑھتے ہیں. اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوسری آ جائے گی. حضرت بیٹھ گئے، چائے وائے پینے لگے، اور وہ کمپنی نے دوسری گاڑی بھیج دی. ماشاءاللہ یہ بیمے کا فائدہ ہے. مجھے تو استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن سے یاد ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کی چیزوں کا بیمہ جائز ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ناجائز کہیں گے لوگوں کے کارخانے جل جائیں گے، فیکٹریاں تباہ ہو جائے گی، اور اس کو پھر کہاں سے تاوان پورا کریں گے. البتہ زندگی کا اور اولاد کا یعنی حیات کا یہ بیمہ نہ ہو. اب بنوری ٹاؤن والے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جواز کی. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ اکبر. تو ایک قول فقہاء و محدثین کا یہ ہے کہ رمضان شریف کا روزہ جب سے فرض ہوا ہے، پھر عاشورہ محرم یا ایام 20 ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 ان دنوں کا روزہ بھی منسوخ ہو چکا ہے. اور ان میں امام محمد ابن الحسن شیبانی ہمارے مذہب کے جو مدون ہے، جن کے 600 کے قریب بیش بہا قیمتی کتاب ہے. مذہب حنفی سارا انہی کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہے. اور بعض علماء نے ان احادیث سے جن میں ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ رزقہ سنتاً او کما قال، جو عاشورے کے دن بال بچوں کے ساتھ رزق میں توسیع کر لے. بھئی آج سب بچوں کو آئس کریم کھلانا ہے، آج سب لوگ بریانی اور قورمے اور حلوے پکا لے، آج زیادہ سے زیادہ پھل فروٹ لانا ہے. وسع عام معمول سے زیادہ وسعت دی جائے. اللہ حدیث شریف میں ہے نا کہ پیغمبر بہت زیادہ کم کھانا کھاتے تھے، اور کبھی بھی آپ خوراک سے سیر نہیں ہوتے تھے، آدھے پیٹ پر چھوڑ دیتے تھے. اور آپ فرماتے کتنے ہیں جن کو جسم پر کپڑا نہیں، کتنے ہیں جن کے سر چھپانے کی جگہ نہیں، کتنے ہیں جن کو نہ رات کا کھانا ملا اور نہ دن کا ملا. ترمذی شریف شمائل میں ہے الا اذا كان على الضفف، ضیف مہمان. لیکن جب مہمانوں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے تو چونکہ مہمان کو بھی کھلانا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دسترخوان پر مہمانوں کے سامنے کم کھانے کی فضیلتیں نہ بیان کرے. یہ تو روک رہے آپ انہیں.
دسترخوان پر اختلافی باتیں بھی نہ کرے، کہیں ایک آدمی روٹ کر کے کھانا چھوڑ کے چلا نہ جائے، خوشگوار کلام کرے اور بالکل خاموش بھی کھانے پہ نہ بیٹھے۔ یہ بخلائے عرب کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے تھے کوئی سن کے آ نہ جائے کہ میں بھی بھوکا ہوں، کھانا کھاؤں گا۔ اول و آخر ذکر خدا ہو، بسم اللہ ہو، کلمات طیبات ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ مجلس واعظ بن جائے، نہیں، مقصود تو کھانا کھانا ہے۔ اور جب تک سب ساتھی فارغ نہ ہو جائے، کھانے کے بعد والی دعا پڑھنا منع ہے۔ آپ نے کھا لیا، پہلے کھائے ہوں گے، آپ کا معدہ خراب ہے، نہیں کھا سکتے۔ بڑے بڑے جو ہے نا شوقین لوگ موجود ہیں، ان کو تو کھانے دے، دسترخوان سے لوگوں کو اٹھانے کا کیا حق ہے؟ اور یہاں ایک ہمارے بزرگ تھے، بہت بڑے حکیم تھے، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے۔ اس کا ایک بیٹا بھی اعدادیہ اولا سے لے کے دور حدیث تک یہی سے پڑھا ہے۔ تو اس بیٹے کی فضیلت پر مجھے خط لکھا کہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور مسلسل محنت سے آپ کا بیٹا، اس کا نام لکھا، وہ علوم نبوت سے فارغ ہو گیا۔ میری دلی آرزو ہے کہ کوئی وقت آپ بتائے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ اپنے بیٹے کے گھر آ کے کھانا کھائیں۔ یہ دیکھیں دلی کے آداب دیکھیں ذرا، دلی کے آداب تو دنیا میں مشہور ہیں۔ میں چلا گیا، اس زمانے میں بھوک بھی لگتی تھی اور لوگوں کا خیال بھی بہت ہوتا تھا۔ آئے سڑی تو چاہے دمر لے ڈوڑی ترا لے زخو ڈوڑی پہ غر تخت ہے۔ کسی کو کہا اتنے دور دعوت میں آئے، کہ میں تو دعوت کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے آیا ہوں۔ لوگوں کی خاطرداری، لوگوں کی قدر عزت وہ بہت ضروری ہے۔ وہ عالم دین نے کہا نا کہ دعوت کی 3 قسمیں، سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ پیسے دے دے کہ حضرت 10,000 20,000 رکھے، آپ اپنی مرضی کا کھانا کھائے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعوت کی روح کا قتل اور اس پر شاباش لینا۔ پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ کھانا پکا کے لے جائے، میں نے کہا یہ بھی سنت سے انحراف ہے، سنت سے ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جس نے بلایا ہے وہاں چلے جائے۔ میں نے کہا یہ جو تیسرا ہے یہ اول ہے، اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہے۔ آپ نے میری دعوت کی ہے تو جب میں آپ کے گھر آؤں گا تو آپ کو خوشی ہوگی۔ میں کہوں گے میں یہاں کھانا لے آتی ہوں تو آپ کہیں گے مجھے تو جبر ہو گیا، ٹیکس ہو گیا، ٹیکس، یہ تو کلنگ ہو گیا۔ کلنگ لینا تو حرام ناجائز۔ ہاں وہ کہے جیسے آج کل ہمیں کہتے ہیں یہ رجی آپ کے آنے سے وہ ماحول بھی ایسے ہی ہے، غلط سلط لوگ ہیں اور ہم جو ہے نا علیحدہ جگہ بھی نہیں بنا سکتے، اجازت ہو تو ہم لے آئے۔ میں نے کہا بہت اچھا، وہ تو وہ پیشکش کرے نا، ہم ایسا طلب نہیں کریں گے کبھی بھی جس میں سنت کی تفصیل اور اشارات مبارکہ نہ ہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا کھانا آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک آدمی بہت زیادہ کھاتا تھا اور آیا، آپ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے اور آپ بہت گھبرا گئے تھے۔ صحابہ ایسا سمجھے جیسے کوئی بھوت بلا آیا ہوا ہے، جیسے کوئی بلا آ چکا۔ آپ نے کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ وہ عربی تھا، آپ نے انا للہ پڑھا۔ کہا سنا ہے کہ سلور ڈوڑائی پتنا رخ رما درے پتلرات لخرما وہی مورز سخرما۔
یہ 4 روٹیاں تندور پر کھا لیتی اور 3 آتے جاتے میں، اور میں نے کیا کھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں کھایا. توبہ. اب ایک آدمی آیا اور شروع ہو گیا، اور جتنا کھانا تھا 2-3 نوالوں میں لپیٹ لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، اور پھر وہ بہت تھوڑا کھاتا تھا. تو صحابہ نے شکایت کی. آپ نے کہا پہلے اس کے ساتھ شیاطین کھاتے تھے، اب شیاطین روٹ گئے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، کیوں مسلمان ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق پاک کر لیا. بخاری شریف میں ہے، کتاب الاطعمہ میں جلد ثانی میں، آپ نے کہا المؤمن یاکل بمعن واحد، مسلمان ایک آنتڑی میں کھانا ڈالتا ہے. والمنافق یاکل علی 7 امعاء، اور منافق 7 آنتڑیاں بھرتا ہے. کتنا فرق ہے، 7 گنا اور 1 گنا. 8واں حصہ مومن کھاتا ہے تو کبھی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی. وہ لوگوں نے ایسے حکایت کی ہے، ممکن ہے ہوئی ہو، کہ لقمان حکیم کے بیٹے اور ایک اور لڑکے کے درمیان جھگڑا ہوا. تو لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا کہ کسی دن تو آؤ گے نا میرے باپ کے کلینک پر، اور نے کہا کبھی بھی نہیں آؤں گا، تو اپنے باپ کو اپنے پاس رکھ اور کلینک بھی. کہا کیوں بیمار نہیں ہوں گے؟ کہا نا. کہ میں تو پانی کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں آدھی، اور دودھ پیتا ہوں بس. تو وہ لڑکا گیا، باپ کو بتایا کہ ایک لڑکے سے جھگڑا ہوا. میں نے کہا میرے ابا کے پاس تو کبھی آؤ گے؟ اس نے کہا میں تو سوکھی روٹی کھاتا ہوں پانی کے ساتھ، اور تھوڑا سا دودھ کبھی کبھی پی لیتا ہوں، تو مجھے بیماری کیا کہے گی. لقمان بہت حیران ہوا اور ان سے کہا بیٹے ایسے عقل مند سے تو نہیں لڑنا چاہیے. اور فرمایا یہ شخص تیرے باپ سے بھی زیادہ عقل مند ہے، اور واقعی ایسے لوگوں پر بیماری حملہ نہیں کرتی. اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. توبہ توبہ. اللہ اکبر و کبیرہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب مہمان ہوتے تھے تو پھر آپ کھانا بھی زیادہ لگاتے تھے، اور جتنا مناسب ہوتا تھا، اور اخیر تک کھاتے تھے، کیونکہ مہمانوں کو بے تکلف کرنا اور ان کو پیٹ بھر کے کھلانا یہ بھی بہت اچھی عادت ہے. ورنہ آپ پیٹ بھر کر کھانا آپ سے ثابت نہیں. علماء کہتے ہیں کہ چونکہ مہمانوں کی وجہ سے آپ دیر تک بیٹھے رہتے تھے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آج زیادہ کھایا، ورنہ آج بھی زیادہ نہیں کھایا. الا علی الضفف. دیکھیے ابراہیم بیجوری کی شرح شمائل اسی جگہ لکھتا ہے. تو بعض علماء دین کہتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ آیا ہے کہ عاشورے کے دن آل و اولاد کے ساتھ وسعت کر لے، رزق میں، کھانے پینے میں. کیا وسعت تب کریں گے جب سحری کا وقت ہوگا یا افطار کا وقت ہوگا. تو ان بزرگوں میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، وہ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ میں لکھتے ہیں یا تو یہ حدیث کمزور ہے، حالانکہ امام ترمذی اور نسائی وغیرہ اس کو مان چکے ہیں، فقہاء نے اس کو فقہ میں ذکر کیا ہے. اور اگر یہ قوی ہے تو شیخ الاسلام کہتے ہیں پھر عاشورے کے روزے سے ہٹ جاؤ، رہنے دو اس کو. اللہ اکبر و کبیر. بہرحال اس قسم کے استحبابی امور میں اختلاف کا واقع ہونا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ عبادت یا عبادت پر مشتمل تہوار
یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا ہے. عبادت یا عبادت پر مشتمل تہوار یہ شریعت بنائے گی. کوئی فوت ہوا، شہید ہوا، یا کوئی خوشیوں کا متصف ہوا، تو اظہار شکر کے لیے اور اظہار غم اور مصیبت کے لیے اگر عبادت یا تہوار کا رنگ اختیار کرنا ہے تو شریعت مقدسہ کا اتباع ضروری ہوگا. اس کی روشنی اور رہنمائی ہونا چاہیے، اپنے پاس سے نہیں ہو سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ذرا کان کھول کے سنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوا ابراہیم، ماریہ قبطیہ کے وطن سے. آپ بہت خوش تھے. آپ نے کہا اسمیہ باسم ابی، میں اپنے روحانی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھتا ہوں بیٹے پر. وسماہ ابراہیم. اس کے بعد وہ 6 مہینے کے عمر میں بیمار ہو گیا اور بس ہچکیاں لینے لگا. کہتے یہ دم کرو وہ دم کرو. میں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دم کیا ہوگا. آپ کا وجود مختنم، آپ کا ارشاد، آپ کے اوپر وحی کی بارش، اس کے سامنے دم کی کیا حیثیت ہے. قضا و قدر نہیں بدلتا. آپ نے ایسے لے لیے گود میں اور وہ ہچکیاں لے رہا تھا. حدیث میں ہے یجود بنفسی، ابراہیم اپنی جان کی خیرات کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، انہیں سپرد خدا ہو رہا ہے. اور آپ کے چہرے اطہر پر آنسوؤں کی لڑیاں در لڑیاں گر رہی تھی. اور آپ نے کہا ان العین تدمع، آنکھ رو رہی ہے. وَإِنَّ الْقَلْبَ يَحْزُنُ، دل غمگین ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، کہیں گے وہی جو اللہ کی رضا کا باعث ہو. وَنَحْنُ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، آپ کی جدائی سے ابراہیم ہم کو بہت صدمہ ہے، بہت پریشانی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ رات کو چاند گرہن ہوا اور دن میں سورج گرہن ہوا. جزیرۃ العرب میں مشہور تھا کہ کسی بڑے کی موت پر آسمان و زمین ماتم کرتے. آپ نے یہ بات سنی کیونکہ جاہلیت کا دور گزرا تھا. آپ فوراً ممبر پر تشریف لے آئے اور آپ نے خطاب کیا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند خدا کی قدرت کی دلیلیں ہیں. لا ينکسفان ولا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ سورج گرہن ہوتا ہے نہ چاند گرہن ہوتا ہے کسی کی پیدائش یا مرنے سے. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. اس کا ابراہیم کے موت سے کیا تعلق ہے؟ غلط نظریات اور غلط عقائد پیش کرنا یہ کسی سے محبت کا طریقہ نہیں. قرآن کہتے ہیں انظر، دیکھ تو لو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے گھڑ رہے ہیں خدا پر، شریعت پر جھوٹ. وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے ان کے لیے یہ واضح قسم کا گناہ. ظاہر ہے کوئی تہوار یا عبادت یا خدا کی طرف منسوب ہوگی تو خدا پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. کاد ان یکون کفرا. یا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ایسا کر لو، تو حضرت کہتے ہیں
لیس کذب احدکم علی ککذب بعضکم علی بعض، یاد رکھو تمہارا جھوٹ بولنا مجھ پر ایسا نہیں ہے جیسے ایک دوسرے پر بولتے رہتے ہو. من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گڑا، یہ شخص اپنے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ مقرر کر لے. توبہ توبہ. تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فتح کیا اور بڑا لمبا مقالہ پیش کیا اور فضولیات ثابت کی ہم نے، اور ناروا کاموں کو ہم نے بھی سہارا دیا. ایک کذاب اور دجال دنیا کا نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جو قرآن سے اور سنت سے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس کی امت، اس کو ماننے والے مرزائی قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہنے والوں، کتنی سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی، سب کے سب دجل، مکر، لفظ، حفوات، کذبات، مفتریات. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے اللہ تعالیٰ پر. وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے ان لوگوں کے لیے یہ صریح گناہ. توبہ توبہ. دنیا میں رہ کر جہنمی بننا یہ کوئی کارنامہ نہیں. دنیا میں بچ کر، رہ کر اور بچ کر جنتی ہونا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ ہمیں جنت نصیب کرے اور دوزخ سے اور اس کے ہواڑ و ہوا سے محفوظ فرمائے. قرآن کریم میں ہے وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس کو عذاب سے بچا لیا گیا وہ مالا مال کر دیا گیا، وہ بڑا کامیاب ہو گیا. الحمدللہ. توبہ توبہ. وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں مجدد صاحب بھی پیش ہوئے. مجدد صاحب نوجوان عالم تھے، اور ابو الحسن فیضی بھی دربار کا بڑا آدمی تھا. اکبر بادشاہ کو کبھی خدا کہتا تھا، کبھی رسول، خوش کرنے کے لیے. اور اکبر بادشاہ کو کہا آپ کا مرتبہ ابو حنیفہ اور شافعی سے زیادہ ہے، آپ اولو الامر ہیں، آپ جو کہیں گے وہ اسلام ہے. اسلام پر 1000 سال ہو گئے، بہت پرانا ہو گیا، اس میں کمی کرنی پڑے گی. مولانا محمد قاسم کہتے تھے کہ یہ سر سید پر اثر ہے نورتن کا. اور کہا بادشاہ سلامت، آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا. کیا الہام ہو رہا تھا؟ یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر. اے اکبر بادشاہ، گائے کی ذبح پر پابندی لگاؤ ورنہ جہنم چلے جاؤ گے. اکبر بادشاہ نے کہا آرڈر کرواؤ میری طرف سے، گائے نہ کاٹی جائے، دیکھیں تاکہ ہندو خوش رہے. بادشاہ سلامت، آپ سو رہے تھے، آپ کے اوپر کلمہ آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. ایسی آنگیاں بانگیاں اڑا بڑا کر کے اور دربار کو خوش کرنا تھا. توبہ. شیخ احمد سرہندی، جس کو دنیا مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے سرہند سے جھنڈا اٹھایا اور اعلان کیا کہ بادشاہ اکفر الکفار ہے اور نورتن واجب القتل ہے، اور یہ تمام مسائل بادشاہ کے غلط ہے. مسلمانوں نے ہند کو اس سے بچنا چاہیے. درباریوں نے بادشاہ کو کہا ایک مولوی کیا کر سکتا ہے، بولنے دو. اب اگر آپ سزا دیں گے نا تو سارے مولوی ساتھ ہو جائیں گے. ابھی اور چپ ہے، ڈرے ہوئے. ایک دن بادشاہ نے اہتمام کیا
حضرت اقدس شیخ احمد سرہندی کو بلایا اور ابو الحسن فیضی سے کہا اس سے بات چیت تو کرو، جو باتیں تم کرتے ہو وہ اور ہے اور جو مجدد کرتے ہیں وہ اور ہے، ایک اسلام کے بارے میں یہ دو متضاد نظریے ہیں، آپ مجھے نبی کہہ رہے وہ کافر کہہ رہے۔ دربار میں گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا۔ جب شیخ احمد سرہندی چلے گئے تو اکبر بادشاہ ابو الحسن فیضی کو کہتے ہیں علم تو تیرا زیادہ ہے مگر مسلمان وہ ہے، نہ تو ہے نہ میں ہوں، ہم دونوں مسلمان نہیں۔ توبہ استغفر، مجدد کا ایسی آثار و برکات ہے۔ بھیا وہ گڑا سے بادشاہ دماغ صحیح کر، یہ لڑکا تو بہت زبردست ایماندار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں کمالی ایمان نصیب فرمائے اور مغالطات سے اور کمزوریوں سے فضولیات سے اللہ بچائے۔ دیکھو میں بہت زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، گلے بھی خراب ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو یہاں سے نہیں ہوئی ہے، وہ جوش اور جذبہ اور اس طرف مضمون اب تو نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ دن چلے گئے جو پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں۔ لیکن ایک بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل یا قرآن سے یا سنت سے یا اجماع سے یا قیاس شرعی سے ہوتی ہے۔ دلیل کی سطح ناہموار ہوتی ہے، ہر ایک نہیں سن سکتا ہے دلیل۔ اور میں ایک زمانے میں سود کے خلاف تقریر کرتے ہوئے وہ حدیث سناتا تھا کہ 1 روپیہ سود کا لینا یا دینا اپنی رضا سے، جیسے اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کوئی کرے، 1 روپیہ۔ تو یہاں ہمارے محلے میں ایک نمازی تھا، وہ اس وقت کا سب سے بڑا سود خور اور سود چور تھا۔ وہ مجھے ایک دن کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک پستول ہو اور اسی کے ساتھ ہی، میں نے کہا نہیں، ایک پستول ہو اور یوں اپنے سینے، سود خور کے سینے کو مارو۔ سود خور اور سود چور، سود خور اسے کہتے ہیں جو کھاتا ہو، سود چور اس کو کہتے ہیں جو اس کو جائز اور اسلامی کا ہے، یہ سود چور ہے، یاد رکھنا۔ دلیل کی ہمیشہ سطح ناہموار ہوتی ہے، جیسے یہ روایت کہ من اخذ درہم من الربا فکأنہ وقع علی امہ فی بیت اللہ الحرام 70 مرہ۔ روح المانی میں آیت ربا کے ذیل میں آلوسی نے نقل کی، والعہدۃ علیہ۔ اور یہ کچھ کم ہے کہ سود خور کے لیے اللہ سے لڑنے کا حکم ہے، نہیں چھوڑتے ہو تو تیار ہو جاؤ جنگ کر دیں۔ اور 36 مرتبہ زنا کے برابر، یہ تو عام روایت ہے۔ تو دیکھو یہ دلیل ہے کہ سود حرام ناجائز ہے اور اس سے بچنا ہے، یہ دلیل ہے۔ اب دیکھو مغالطہ دیکھو، او جی کیا کرے جی، زمانہ ایسا آ گیا، ارے ہم پیسے کہاں رکھے، ہم کو تو یہی کرنا ہوگا، اور بینک کو یہ سارے مغالطے ہو رہے ہیں۔ اب یکو بکو اور سندر بکو چل رہا ہے۔ تیرے اس کہنے سے حرام حلال ہوتا ہے کیا؟ کل کئی ملک کے اندر آپ مبتلا ہو جائے، بغیر نکاح کے عورتوں سے ملنا شروع کرو کہ جی یہاں نکاح کا رواج ہی نہیں ہے۔ اسلام رواج کا تابع ہے، اسلام رواج کو تابع کرتا ہے، رواج پر لعنت بیچتا ہے اسلام۔ توبہ۔ آخری حج کے موقع پر پیغمبر نے جو خطبہ دیا، پورے جزیرے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس پر حضرت عباس کا سود چڑھا ہوا نہ ہو۔ پورے جزیرے میں الحیوان میں جاہز نے لکھا ہے۔
और पैगंबर ने जब कहा अला इन्न रिबल जाहिलियत मदफू, याद रखो जाहिली सूद डिसमिस, व इन्न अव्वल रिबा अतफहु अन आनाक नास, पहला सूद जिसको मैं लोगों के कंधों से गिराता हूं, लोग अदा नहीं करेंगे, रिबा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले अब्बास का सूद जिससे कोई शख्स बचा नहीं, कोई अदा ना करे, सब खत्म हो चुका है। और आपने कहा जाहिलियत और उसके रसूम ताहता कदमैया हातेन, मेरे पैरों के नीचे मैं रोन के जाऊंगा। पैगंबर पर गैरत करो, हिम्मत पैदा करो, अपने रसूल और नबी की शफाअत की उम्मीद रखते हैं। इधर उधर की बातें बनाते हराम खोरी के लिए, हराम कारी के लिए। इसलिए तो अहले बातिल को मौका मिल गया और एक मुतवाजी इस्लाम आपके मुकाबले में खड़ा किया। व बिहाज़ल क़द्र नक्तफ़िल यौम वलिल्लाहिल हम्दु अव्वलन व आखिरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला अल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा बैन अयदीना व मा खल्फना व मा तहता अथ-थरा अल्लज़ी जअलल क़मर नूरन वश्शम्स दिया अला लहुल अस्माउल हुस्ना फतबारकल्लाहु व तआला। अम्मा बाद फसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीयिल मुस्तफ़ा वर्रसूलिल मुर्तज़ा व अमीनिही अला वह्यिस समा शाफ़िइश शुफ़अआ यौमल जज़ा क़ाइदिल खैर कुल्लिही फ़िद दुनिया वल उक़बा व अला आलिही व अस्हाबिही नुजूमिल हिदायति व बिहिमुल इक़्तिदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व अख़रज अश-शैख़ान फ़ी सहीहैहिमा अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन-नसीहा क़ील लिमन या रसूलल्लाह क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअइम्मतिहिम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उतीतु मिल्लतन हनीफिया समहतन सहला रवाहुल बुखारी। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन करीम मलिकुन बर्रुन व रब्बुर रऊफ़ुर रहीम।
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفيهما والترمذي في السنن. وقال ابن حجر: رجاله ثقات وأسانيده عالية. وقال لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نمازیوں کے سامنے نہ گزرو، گناہ مت کرو. بدترین گناہ لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقف 40. گزرنے والے کو پتہ ہوتا کہ کتنا گناہ ہے، 40 سال، 40 مہینے، 40 دن، 40 لمحے کھڑا رہتا لیکن نہ گزرتا. اللہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بچپن سے شروع کی تھی یا بعد میں، اور آپ سے پہلے کون سا دین تھا؟ آپ سے پہلے دین ابراہیمی مکہ والوں میں رائج تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اطراف میں تھے، حوالی میں، براہ راست مکہ میں نہیں تھے. اس لیے مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی اور حنفاء کہتے تھے. انبیاء خلقی و فطری انبیاء ہوتے، عبادات اور طاعات ان کی جبلت اور فطرت کا حصہ ہے. گو اس میں تفصیل مروی نہیں ہے، حفاظ حدیث کے آراء متعدد ہے، لیکن اللہ کے پسندیدہ عبادات آپ کی طبیعت ثانیہ تھی. جنابت کے غسل کا صحیح طریقہ یہ کہ پہلے استنجا کر لو، صاف ستھرا ہو جاؤ. جسم پر اگر کہیں نجاست غلاظت ہے وہ پہلے دھو لو، پھر غسل خانے میں وضو کر لو، صرف پیر چھوڑ دو اور 3 دفعہ اپنے جسم پر پانی پورا بہاؤ، سر پر دائیں بائیں، اور اگر کوئی صرف صابن یا اور کوئی چیز لگانی ہو تو اس سے زیادہ بھی نہ آ سکتے.
وہاں سے ہٹ کر کے پیر دھو لے. یہ سنت غسل اور سنت طریقہ ہے. یزید کا بیٹا کیسے انسان تھا؟ بہت اچھا تھا. اس کا کیا نام تھا؟ معاویہ. یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ تم اس کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کے خاندان پوچھ پوچھ کے. ابھی مجھے بتا دوں گا، پھر اگلے جمعے پوچھو گے کہ اس کی بیٹیاں کتنی تھی. منہ پر ڈکن تو ہے نہیں آپ کا. وہ باتیں جس کا دین سے، اسلام سے، مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے. میرے 2 بیٹے کا عقیقہ نہیں کیا. ایک 5 سال کا ہے اور ایک تقریباً 7 سال کا. کیا میں الگ بکرے کے لے کر کروں یا الگ ایک گائے کے؟ دونوں طریقے صحیح ہے. عقیقے جب بھی کریں گے اب تو جمعرات کو کریں گے. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے، اور اسی حساب سے عقیقے کا طریقہ ہوگا. بعض لوگ بچے کا نام کا بھی اعلان دوبارہ کر لیتے اور اس کے سر بھی منڈوا کر کے اور بال پھر سونے یا چاندی سے تولنے ہوں گے اور وہ فقراء و مساکین کو دینا ہوگا. برما کے مظلوم مسلمانوں کے ظلم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جہاد کا کیا حکم ہے؟ بھئی یہ دعائیں کر رہے ہیں، اپنے حکومت پر دباؤ بڑھائے. اللہ آپ کو سلامت رہا. آمین. غلط فرقے کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کو اس لیے نصرت کرتے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا نفرت کرتے کا گھر جلایا تھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا، سب جھوٹ ہے. فرض نماز کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ فرض نماز کس کے لیے نازل ہوئی؟ کیا مطلب؟ فضولیات لکھتا ہے. فرض نماز اللہ نے فرض فرمایا، سنت نماز بھی خدا کے لیے ہے، البتہ طریق محمدی اس میں ہے. ان دونوں سوالوں کا جواب چاہیے. بہت بڑھیا جواب ہوگا. تجھ جیسے کے لیے اتنا ہی کافی. اگر کوئی شخص بیوی کو ٹیلی فون پر 3 دفعہ طلاق کہہ دے، طلاق ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اذان ثانی بدعت ہے. اس کے بعد اذان ثانی نہیں، اذان اول پر بحث ہے. اذان ثانی تو متفقون علیہ ہے. اذان چونکہ صحابہ عہد رسول میں سویرے جمع ہوتے تھے تو جب خطبہ شروع ہوتا تھا تو اذان ہو جاتی تھی. اور اذان اول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابہ کے مشورے سے مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی، اس کو زورا کہتے تھے. اس وہاں چبوترا سا تھا، وہاں پر اذان شروع ہو گئی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اذان سویرے ہوتی تھی. 2 سال سے سعودیہ میں حرمین میں اذان اول قبل از وقت دی جاتی ہے. تو حنابلہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ جمعے کا وقت عید کا وقت ہے. خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تعجب کیا ہے کہ یہ احمد ابن حنبل کا مذہب ہے اور عمل کبھی بھی نہیں ہوا. تو اس مسئلے میں اتنی سختی نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ کرتے. ٹھیک ہے، بڑا اجتماع ہے، بڑی دنیا ہے، بڑی کائنات ہے، کچھ پہلے اذان ہو گئی تو جائز ہے. اگر کوئی شخص 1.5 سال سے بے ہوش ہو، کیا ایسا شخص دورانیہ کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ فدیہ نمازوں کا 5 نمازوں کے یومیہ کے حساب سے. لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوش میں آیا اور اس کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ قضا کر سکتا ہو تو، ورنہ 6 نمازوں تک ہوش میں نہیں آیا، اس کے بعد وہ بے ہوشی رہی، تو صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے کہ نماز ساقط ہو گئی، اور قاضی خان کی رائے یہ ہے کہ احتیاطاً فدیہ دے دے. زکوٰۃ کی فرضیت تو بدستور ہے. اگر کوئی انسان کسی انسان کا قتل کرے، کیا اس کے سارے گناہ اس کے قتل کرنے والے؟ قرآن شریف سے یہی معلوم ہوا ہے.
ان تبوء باسمی و اسمک. پتہ نہیں وہ مفتی کون تھے جو لا حول ولا قوة الا باللہ کے بغیر فتوی، مجھے معلوم نہیں ہے. میں کوئی مفتیوں کا گرداور سرویر نہیں ہوں. رفع دین کو منع کرنے کے لیے کوئی حدیث ہے ہوا؟ رفع دین تو جیسے آیا تھا ایسے ہی ختم ہو چکا ہے. امام مالک کہتے ہیں رفع دین کی تمام حدیثیں کمزور ناقابل عمل ہے. رمضان میں ختم قرآن پر دعوت کا اہتمام کرنا، بیانات کرنا مناسب ہے. اگر کسی کا نکاح ہوا ہو اور اگر شادی نہیں ہوئی، وہ شخص گھر والی کے سارے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. نکاح کے بعد تو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح اصل ہے، وہ ہو گیا ہے. یہاں ایک شخص آیا اور مجھ سے پوچھا کہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور لڑکا ہر رات کو ضد کرتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دو. تو میں نے کہا کہ رخصتی کر لے بس. جب اس کے حوالے کرتے تو کہو رخصتی ہو گئی بھائی. تو اس نے کہا کہ اور اگر یہ نہ کہوں، میں نے کہا مناسب نہیں. تو 2-3 مہینے بعد آیا کہ جی وہ حاملہ ہو گئی. میں نے کہا جن مولویوں نے کہا تھا کہ جائز ہے، ان کو جا کے کہو کہ پنگوڑا خرید کے دے آپ کو، عنقریب نانا بننے والے. دونوں باتیں مختلف ہیں نا. ایک تو شریعت ہے، شریعت مقدس میں نکاح کے بعد تو رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا عرف ہے. ہمارے عرف میں جب تک لڑکی کو رشتہ دار ماں باپ لڑکے والوں کے حوالے نہ کرے، اس وقت تک ملاپ نہیں کیا جاتا ہے. بچی پیدا ہوئی تو وہ معذور تھی، دوبارہ امید بن گئی، مگر وہ عورت پریشان ہے کہ کہیں دوبارہ ہاتھ و پیر میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو. کوئی وظیفہ بتائے، بس اللہ پر اعتماد کرے، اللہ سے خیر و عافیت مانگے. ماہنامہ الاحسن آ گیا ہے اور محرم سے متعلق مسائل و فضائل پر مبنی تمام تفصیلات الحمدللہ ماہنامے میں موجود ہے. خاص کر جو یہ داریہ ہے ساجس فقیر نے لکھا ہے، اس کا لفظ لفظ غور سے پڑھو، انشاءاللہ ایمان بنے گا. خریدو اور لوگوں دوستوں کو بھی دو، مفت خوری کے چکر میں نہ پڑو. الحمدللہ رب العالمین. صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. خدایا بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، مسلمانان برما سے ظلم دور فرمائے، ظالم حکومتوں اور فورسز کو نیست و نابود فرمائے، پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں میں خیر و امن قائم فرمائے. آنے والے دنوں میں حرمین شریفین حاضری کا ارادہ ہے، دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے، نصیب فرمائے، صحت بھی شایان شان بنائے. آنا جانا بیمار فقا کے، اہل خانہ کے، یہاں وہاں سب جگہ خیر، امن، سکون، حفاظت، خوشیوں کا دور دورہ رہے. صلی اللہ